میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو علم سکھایا اور مصحف اور املا بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جعفر بھی ہے، تو اس بارے میں شیعہ کتابوں میں آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو آپ وہ روایت کسی شیعہ معتبر کتاب سے اوکے، بس یہی ہے تمہارے پاس کہ فلان حدیث میں دکھاؤ، فلان حدیث میں دکھاؤ، فلان حدیث میں دکھاؤ۔ وہ کتاب کافی میں، کتاب کافی میں، کتاب الحجہ میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ خود جا کے پڑھ لیں۔ کتاب الکافی، کتاب الحجہ، ایک باب ہے اس میں، باب ذکر الصحیفہ والجفر، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، اس میں کئی احادیث موجود ہیں۔ یہ آپ کا جواب ہے، اس میں صحیح ہیں، معتبر ہیں، سب صحیح ہے۔ تو وہ مصحف اور وہ جعفر اور وہ جو علم سکھایا حلال حرام کا، وہ اب کس امام کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلال حرام احادیث میں نقل نہیں ہوئے ہیں وہ کس کے پاس؟ جو باتیں نقل ہوئی ہیں نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ادعا کرو کہ جتنے احادیث تھی سب کے سب نقل ہو گئی ہیں، اس کا قائل کوئی بھی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، 13 سال کتنے حدیث ہیں آپ کے مکی حدیث بہت نہایت کم۔ مدینے میں 10 سال تھے، خطبے دیتے تھے، کلام بولتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ اچھا مجھے بتاؤ ان مسائل پر جن کی احادیث آپ کو نہیں پہنچی وہ کس کے پاس ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ہمارا اصول اس بارے میں جدا ہے۔ اصول کیا ہے آپ کا؟ عقیدہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل لایا ہے ناقص لایا ہے؟ دین کامل لایا ہے ناقص ہے؟ اور بھائی صاحب دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ عزیز بتائیں کہ جو عزیز مجھے بتاؤ، دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ امام کے پاس ہیں۔ میرا سوال یہ ہے عزیز قرآن مولوی صاحب، او مولوی صاحب، دین ناقص ہے یا دین کامل ہے؟ کامل ہے، بالکل دین کامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جملے تھے، جتنے حلال حرام احکام اخلاق تفسیر، وہ سب حدیث آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہے ابھی فی الحال؟ بالکل موجود ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سب حدیث موجود ہے، بالکل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس؟ موجود ہے آپ کے پاس کتنے کل ٹوٹل کتنے حدیث ہیں؟ ٹوٹل کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس؟ سوال یہ نہیں، ٹوٹل کتنے حدیث ہیں؟ سوال میرا ٹوٹل دیکھیں اس کا بھائی، کتنی احادیث ٹوٹل کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس؟ مجھے ایک خطبہ دکھاؤ، بس چھوڑو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اور جمعے کے خطبے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے، 2 خطبے دیتے تھے نا، ایک خطبہ دکھاؤ۔ اتنے سال انہوں نے نماز پڑھائے، روزانہ خطبے، روزانہ تبلیغ، ایک خطبہ مجھے دکھاؤ۔ کہتے ہیں سب ہمارے پاس موجود ہے، سب ان کے پاس موجود ہے، ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ، ختم بات۔ ایک خطبہ دکھاؤ۔ دیکھو میرے بھائی، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ مستدرک صحیحین، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد، یہ سنن ابن ماجہ، یہ بخاری، ان میں سے ایک خطبہ دکھاؤ نا۔ تم دیکھو، اگر جھوٹ دین ہے تو دنیا میں بھلے تمہارا دین ہے تو بتاؤ کہ تمہارا دین جھوٹ ہے، تم کوئی چیز میں ادعا کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس سب احادیث موجود ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں روزانہ خطبے دیتے تھے، بہت دفعہ دن میں کئی خطبے دیتے تھے، اتنے جمعے کے خطبے پر ایک خطبہ دکھاؤ نا، ایک خطبہ دکھاؤ۔ گزشتہ سیشن میں آپ نے خود کہا ایک خطبہ دکھاؤ، نہیں، ایک خطبہ دکھاؤ۔ والسلام نے خود خطبہ ارشاد فرمایا اور صبح سے لے کر رات تک خطبہ دیتے رہے، اور خطبہ دکھاؤ نا، خطبہ دکھاؤ۔ آپ خود دکھا رہے تھے اور اس میں اتنے خطبے موجود ہیں، آپ کے جھوٹا وہ خطبہ دکھاؤ نا۔ اس میں حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے خطبہ پڑھنا شروع کیا ہے، نماز مغرب تک خطبہ دیا، انہوں نے پورا دن خطبہ دیا، اس خطبے کے ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ خطبہ دکھاؤ، خود نفس خطبہ کلمات دکھاؤ نا، کوئی بھی خطبہ دکھاؤ۔ وہ بیان کر رہے ہیں نا کہ کیا اس میں بیان کیا کہ فتن بیان کیے، فلاں چیز کے بارے میں بتایا، تو یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خطبہ اور طرف اوکے بھائی صاحب، اوکے، تھینک یو سر۔ تو میرا سوال آپ سے عزیزو، مولوی صاحب فرما رہے ہیں، دیکھو صاحب کہہ رہے ہیں دین کامل ہے، پیغمبر نے دین کامل بیان کیا ہے۔ وہ جب کامل سنت ان سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے تو کہتے ہیں دکھاؤ، شرمندہ دکھاؤ نا ایک خطبہ، مسلم ہے وہ ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ دکھاؤ، یہ ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ دکھاؤ، یہ مسلم، یہ بخاری۔ آپ نے خود وہ خطبے بیان کیے تھے، لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال آپ کے مذہب پر ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ اچھا میں خطبہ دکھاتا ہوں۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو سکھائیں، تو اب وہ کس امام کے پاس ہے؟ میرا سوال یہ تھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ جواب لے لو، جواب لے لو، جواب لے لو، یہ جواب لے لو بھائی، جواب لے لو، جواب لے لو، جواب لے لو، جواب لے لو۔ جواب ہم آپ کو دیتے ہیں، ہمارے بھائی محترم بھائی یہاں پہ تشریف لائیں۔ آپ کے علماء بڑے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کو آگے کرتے ہیں، وہ خود پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بڑا آپ پہ ظلم ہے، اور پتہ نہیں آپ پہ کیا ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم تو ہمارے سامنے۔ ہم آپ سے بہت ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح وہ آگے کرتے ہیں۔
یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری، صحیح بخاری شاب دار حیات تراث العربی، کتاب چھپی ہے 2001 ہاں بھائی وہ خطبے میں آپ کو خطبہ دکھا رہا ہوں نا، کہ آپ کہہ رہے تھے آپ نے خطبہ پڑھی ہے، حدیث نمبر 3192، معاف کیجیے فل پیج اس طرح، یہ 1 منٹ سب کے نظر آئے نا، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صفحہ نمبر ہے 570 کتاب بدء الخلق، عمر صاحب نے فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہمیں خبر دی خلقت کے آغاز سے اس وقت تک کہ جنت والے جنت اور دوزخ والے دوزخ جائیں گے، جس کو یاد ہے وہ یاد ہے اور جو بھول گیا بس یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ خطبے کی ایک خبر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ خطبہ کتنا طویل ہے، صبح سے لے کر نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک، ہم نہیں کہتے ہمیں وہ خطبہ دکھاؤ کیونکہ وہ بہت طویل ہے، وہ اگر کتابی صورت میں لکھا جاتا نا 300-400 صفحوں کا شاید وہ خطبہ ہوتا، کیونکہ ایک شخص اگر نماز فجر سے بات کرتا ہے نماز مغرب تک 10 12 13 14 گھنٹے تو وہ تو بہت طویل خطبہ ہے، اس طرح خطبہ کوئی دے بھی نہیں سکتا، یہ اعجاز ہے، یہ خود معجزہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ جمعے والے خطبے، مختصر خطبے، آدھے صفحے والے خطبے، 1 صفحہ والے خطبے، ایک خطبہ ہمیں دکھاؤ، تم کہتے ہو کہ دین کامل ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کامل بیان کیا، ٹھیک ہے نا، تم کہتے ہو کہ ساری سنت ہمارے پاس موجود ہے، ایک خطبہ دکھاؤ، یا ہم سے پوچھتے ہو نا کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کتاب لکھی وہ کس کے پاس ہے، اس کا جواب میں بارہا دے چکا ہوں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، لیکن تم جو ادعا کرتے ہو کہ تمہارے پاس ساری سنت ہے، پر یہ تمہارے اعتقاد بھی نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک علم کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہے، اس کے سینے میں، یہ تو تم ادعا نہیں کر رہے، تم کہتے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے، تو بخاری مسلم نے کب ادعا کیا کہ ہم نے ساری احادیث جمع کی؟ کس محدث نے کہا ہے کہ پوری یہ بات جنہوں نے کہی نا، یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ سب کے سب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کسی کا قول ہے، میں ابھی ان کو واپس لے کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کچھ اقوال آپ کو دکھا دوں، یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی جز نمبر 20، کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 129 میں ابن تیمیہ سے ایک سوال کیا گیا ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، صفحہ نمبر 130 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں لما سئل ابو بکر عن میراث الجدہ، جب ابو بکر سے پوچھا گیا کہ دادی کو کتنا میراث ملتا ہے، قال ما لك في کتاب اللہ شیء، اس نے کہا کہ دادی کے لیے قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے، کوئی میراث نہیں بنتی، وما علمت لك في سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اور پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی مجھے نہیں معلوم کہ دادی کو کچھ حق ملتا ہے نہیں ملتا، ولكن اسال الناس، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، فسالهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه السدس، دوسروں سے پوچھا ابو بکر خود نہیں معلوم، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، تو دوسروں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ و محمد بن مسلمہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 1/6 حصہ دیا ہے، ابو بکر نے بھی نہیں کہا کہ پورا سنت میرے پاس ہے، آپ عجیب ادعا کرتے ہیں، عمر وكذلك عمر بن الخطاب لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى اخبره بها ابو موسى واستشهد بالانصار وعمر اعلم من حدثه بهذه السنة، اور اسی طرح عمر کو نہیں معلوم تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینی چاہیے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس نکل جانا چاہیے، اس کی روایت کافی مشہور ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا، تو اس نے دوسروں سے پوچھا، ابو موسیٰ اشعری نے اور انصار نے اس کو سمجھایا، ولم يكن عمر ايضا يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة، اسی طرح عمر جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کے دیے سے ملتا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دیا کس کو ملتا ہے، دیا اس کے صرف رشتہ داروں کو ملتا ہے، عورت کو نہیں ملتا، اس طرح بہت ساری باتوں کو نقل کرنے کے بعد، اس کے ان باتوں کے نقل کرنے کے بعد یہ صفحہ نمبر ہے کون سا، صفحہ نمبر 133 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں بل فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمه او اماما معينا فهو مخطئ فاحشا قبیحا، جو بھی شخص ادعا کرے کہ کسی بھی شخص کے پاس، ہمارے صحابہ کے پاس یا بخاری مسلم کے پاس سب احادیث موجود ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے، عمر کے پاس نہیں تھا، ابو بکر کے پاس نہیں تھا، بخاری مسلم کے پاس کہاں سے پوری سب احادیث موجود ہوں، پھر وہ کہتے ہیں الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكليه، کہتے ہیں بخاری مسلم سے پہلے جو علماء موجود تھے وہ بخاری مسلم سے علم میں، احادیث کے علم میں بہت زیادہ عالم تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسے احادیث تھی جو ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن ہم بخاری مسلم اور ہمارے پاس وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں آئی ہیں، یا ان کے پاس ایسی احادیث تھی جو ہمارے پاس پہنچی ہی نہیں ہے، یہ ادعا آپ کا مولوی صاحب کہ سب احادیث آپ کے پاس موجود ہیں، یہ ایسی ادعا ہے جس کا ادعا نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ بخاری نے کیا، نہ مسلم نے کیا، کسی بھی محدث نے نہیں کیا، لذا محترم دین کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اچھی طرح پہنچا ہے، لیکن آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ ناقص ہے۔